بغداد کے ایک خاموش باغ میں ایک جنگلی ہرنی نے ایسا عمل کیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ وہ بھاگی نہیں، وہ جھک گئی۔ مگر جہاں شہزادہ اسحاق نے ایک دوست دیکھا، وہاں شہزادہ یعقوب نے ایک انتباہ محسوس کیا۔ آج ہم اس لمحے کے گواہ بنیں گے جب سلطان اولیاء عبد القادر جیلانی نے اپنے نواسوں کو وہ حکم دیا جو انہیں نمک کے پہاڑوں تک لے گیا، اور ایک ایسی تقدیر تک جو خون سے لکھی جانے والی تھی۔ ہوا میں نمک، دلوں میں پتھر، یہ کیسی زمین ہے مولا، جہاں بھائی بھائی کا بیری، وہ کیسی جبیں ہے مولا۔ ایک راہی چلا بغداد کو آنکھوں میں لے کر خواب، کہ لائے گا وہ تپتی دھوپ میں ٹھنڈا سا مہتاب۔ ایک شاہ سوار علی علیہ السلام کا لہو، ایک خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شمشیر حیدر علیہ السلام کا عکس، ایک پیکر مہر و وفا۔ یہ اسحاق ہے، یہ یعقوب ہے، یہ نور غوث اعظم ہے۔ ان کی رگوں میں دوڑتا وہ خون شاہ امم ہے۔ چلے ہیں وہ کربلا کی سمت، نمک کی وادیوں میں، لکھنے وفا کی داستان پتھریلی جھاڑیوں میں۔ مگر وفا کی وہ داستان لکھنے کے لیے انہیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑا جسے وہ ہمیشہ سے جانتے تھے۔ انہیں بغداد کے سنہری باغوں کو چھوڑ کر کوہ جود کے نوکیلے، نمک آلود اور خاموش پہاڑوں کی طرف جانا تھا۔ یہ محض تاریخ نہیں ہے، یہ دو ایسے بھائیوں کی کہانی ہے جو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے سفر کا انجام کیا ہوگا، اور پھر بھی انہوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ آج ہم اس باغ میں چلتے ہیں جہاں آخری حکم دیا گیا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بغداد کا باب بند ہوتا ہے اور جنگولا کی جنگ کا باب شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دنیا انہیں کوہ جود کے شہداء کے نام سے جانتی، وہ بس ایک باغ میں بیٹھے دو بھائی تھے۔ مگر تب بھی ان کے گرد کی فضا مختلف تھی۔ ایک سپاہی کی سی درستگی کے ساتھ چلتا تھا، اور دوسرا ایسی زبان بولتا تھا جسے انسانیت بہت پہلے بھول چکی تھی۔ وہ مضبوط اور منظم قدموں سے چلتا ہے، اچانک رک جاتا ہے، ہاتھ بے اختیار تلوار کے قبضے پر چلا جاتا ہے۔ اسحاق، ساکت رہو، یہ جنگلی مخلوق ہے، گھبرا جائے تو حملہ کر سکتی ہے۔ شہزادہ اسحاق، آنکھیں بند، مدھم آواز میں، اپنا دل پرسکون کرو یعقوب، تمہارا تحفظ ہی اسے خوفزدہ کر رہا ہے۔ وہ مجھ میں شکاری نہیں دیکھتا، آئینہ دیکھتا ہے۔ وہ پیاسا ہے اور جانتا ہے کہ میرے پاس زہر کا پیالہ نہیں۔ یعقوب، لہجہ نرم مگر ہوشیار، تمہارے پاس ایک عجیب نعمت ہے بھائی۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم بغداد کے شہر سے زیادہ جنگلوں کے ہو۔ تم جانوروں سے ایسے پیش آتے ہو جیسے وہ تمہارے مرید ہوں۔ اسحاق، آنکھیں کھولتے ہوئے، ہرنی کی گردن سہلاتے ہوئے، ساری مخلوق ایک خاندان ہے یعقوب۔ جانور جھوٹ نہیں بولتے، ان میں وہ انا نہیں جو ملک نے سرداروں میں دیکھی ہے۔ وہ صرف نور کو پہچانتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہاڑ سخت ہیں مگر مخلوق نرم۔ یعقوب، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے، غوث اعظم کے حجرے کی سمت دیکھتے ہوئے، دادا جان کئی گھنٹوں سے مشرق کے اس مسافر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ملک کی آنکھوں میں آگ بھی ہے اور نمک بھی۔ مجھے کسی بڑے فیصلے کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے اسحاق۔ اگر انہوں نے ہمیں بھیج دیا تو جانور تمہاری واحد فکر نہیں ہوں گے۔ مجھے گلاب کی حفاظت کے لیے کانٹا بننا ہوگا۔ اسحاق، تو پھر ہم وہی بنیں گے جو ہمیں بننا ہے۔ تم لوہا بنو اور میں سانس۔ مگر وعدہ کرو بھائی،
چاہے کوہ جود کا نمک کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، تم اپنے دل کو بے گناہوں کے لیے سخت نہیں ہونے دو گے۔ پرسکون دوپہر ختم ہو چکی تھی۔ غوث اعظم نے نمک کے آدمی ملک سے مشورہ مکمل کر لیا تھا۔ اب وہ اپنے ہی خون سے وہ مطالبہ کرنے آئے تھے جو کوئی دادا کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان کی سلامتی کے بدلے ایک دور دراز سرزمین کی نجات کا سودا کرنے آئے تھے۔ غوث اعظم: اسحاق، جنگل کے تمہارے دوست تم سے پہلے اسے محسوس کر چکے ہیں۔ باغ کا وقت ختم ہو چکا۔ ملک نے مجھے ایک سرزمین کا حال سنایا ہے، کوہ جود، جہاں مٹی نمک ہے اور دل پتھر بن چکے ہیں۔ انہیں اس نور کی سخت ضرورت ہے جو تمہارے خون میں ہے۔ یعقوب سیدھا کھڑا ہو کر ہاتھ دل پر: ہم آپ کے خادم ہیں دادا جان، اگر مشرق پکارے ہم تیار ہیں۔ غوث اعظم دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے فخر اور غم کے لرزتے امتزاج کے ساتھ: غور سے سنو، اہل بیت ہونا آرام کا لقب نہیں، قربانی کا عہد ہے۔ صدیاں گزر چکی ہیں جب کربلا کی ریت نے ہمارے بزرگوں کا خون پیا تھا، مگر دنیا کو جاننا چاہیے کہ اس خون کی رفتار کم نہیں ہوئی، وہ آج بھی اسی آگ، اسی سچائی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ غوث اعظم، تم وہاں یہ ثابت کرنے جا رہے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اندھیرے سے نہیں ڈرتے۔ مشرق جاؤ، وہ محبت سکھاؤ جسے ملک کے لوگ بھول چکے ہیں۔ تم ان نوکیلے پہاڑوں میں اپنی جانیں بھی دے سکتے ہو، بلکہ مجھے ہوا میں شہادت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ مگر یاد رکھو، ایسے مرنا کہ کوہ جود کے لوگ کبھی تمہیں فراموش نہ کر سکیں۔ تمہاری قبریں وہ لنگر بنے جو ان کی روحوں کو نفرت میں بہنے سے روک دے۔ اسحاق مدھم آواز میں: کیا ہم آپ کو دوبارہ دیکھ سکیں گے حضور؟ غوث اعظم چہرہ موڑتے ہوئے، آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے: جاؤ، میری دعائیں ہر صحرا، ہر نمکین چوٹی پر تمہارے ساتھ چلیں گی، مگر اس دنیا میں شاید یہ ہماری آخری گفتگو ہو۔ اپنے اسلاف کے سروں کو فخر سے بلند کرنا، جاؤ اور نمک کی سرزمین پر سورج لے جاؤ۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔